السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، بہت ہی افسوس کے ساتھ بلوچستان کی صورتحال کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے، چونکہ بڑی ہی خوفناک وہاں پہ سچویشن بن گئی ہوئی ہے۔ آپ ٹیلی ویژن پہ لازماً شام سے دیکھ ہی رہے ہوں گے، بلکہ کل رات سے دیکھ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو وہ قائد اعظم کے جو رہائش کے زیارت میں ساتھ قائد اعظم ریزیڈنسی پر ہاں جی اس کے بعد اب دیکھو نا یار، یہ اپنا جو بولان ہسپتال میں ہو رہا ہے، یہ کیا یار عجیب صاحب۔ ایسے تو جب بلوچستان کی حکومت بنائی تھی ابھی میاں نواز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے، تو سارے بڑے خوش تھے کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اور سارے بلوچوں کو کہا کہ بھائی مل بیٹھ کے اپنے بلوچستان کا، اپنے خطے کا خیال کرو، آپ خود وہاں پہ حکومت کرو، ہم اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتے۔ مگر یہ نتیجہ تو نہیں تھا میرا خیال ہے کسی کے ذہن میں بھی کہ کیا شروع ہو جائے گا۔ بالکل، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ یہ بلوچستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد اور قوم پرستوں کو ساتھ جو ملایا گیا ہے، اس کے بعد بڑی ایک قوی امید بن چلی تھی کہ شاید معاملات کوئی اگر درست نہیں بھی ہوتے فوری طور پہ تو کم از کم درستی کی طرف جانا شروع ہو جائے، کوئی پیش رفت شروع ہو جائے۔ لیکن پچھلے کئی ماہ سال سے یہی کھیل جاری ہے کہ امید بنتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، پھر امید بنتی ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، اور پہلے سے زیادہ قوی انداز میں، پہلے سے زیادہ مضبوط امید بنتی ہے، لیکن اسی طرح دھڑام کر کے وہ امید جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں ہے امیدوں کے ٹوٹنے کا سلسلہ کب ٹوٹے گا۔ اب دیکھو نا یہ عراق کے یہ جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی، انہوں نے تو حکومت بنا لی، سارے راضی تھے، سارے خوش تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بیرونی قوت ہے جو پھر یہ بتاتی ہے کہ بھائی نہیں، آپ لوگوں کو اکٹھے بھی نہیں ہونے دینا۔ جب بیرونی قوت کا نام لیا جاتا ہے تو بہت زور و شور کے ساتھ ایک بات کی جاتی ہے کہ ہم ہر بات میں بیرونی ہاتھ کیوں تلاش کرتے ہیں، ہم خود خراب ہیں۔ اس بات سے کون انکار کرتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم خراب ہیں، ہم شورش پسند ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سازشی عناصر موجود ہیں۔ لیکن ایک بات پر غور کرنے کی تو ضرورت بہرحال ہے نا کہ جب بھی ہم کہیں پہ معاملات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہاتھ دھڑام کر کے وہ معاملہ، وہ عمارت، وہ امید کی کرن جو ہم جگاتے ہیں وہ یکدم بجھا دی جاتی ہے۔ ہم اپنے ناردرن ایریاز میں جب بات کرتے ہیں، کوئی مذاکرات کی کوشش کرتے ہیں تو اگلے روز وہاں پہ ڈرون اٹیک ہو جاتا ہے۔ پاکستانیت کی بات کرنے والے جو وہاں پہ عناصر موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب ہم بلوچستان میں کوئی قوم پرستوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ بس اب فوجی آپریشن آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل۔ اور اس طرح کے واقعات اور سانحات کے بعد ایک عجیب و غریب طرح کی بلیم گیم شروع کر دی جاتی ہے، کانسپیریسی تھیریز کی گرد اڑائی جاتی ہے، اور اس طرح گرد اڑائی جاتی ہے کہ حقائق کہیں گم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ابھی اس واقعے کو چند گھنٹے گزرے تو طرح طرح کی کانسپیریسی تھیری سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بلوچستان میں جمہوریت کا بستر گول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نواز شریف نے بلوچ جو قوم پرست تھے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ صورت قبول نہیں تھی۔ پھر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جناب بلوچستان میں کسی آپریشن کا یہ پیش خیم ہے، اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ آج جس کے ذہن میں بھی جو بونگیاں آتی ہیں وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب کب تک یار یہ ہم کانسپیریسی تھیریز کے چکر میں پڑے رہیں گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے یار کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی اگر کانسپیریسی ہے نہیں ہے، آخر یہ کسی کی تو ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ حالات ٹھیک کرے۔ ہائے 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 کیا یار عجیب سی صورتحال بن گئی ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر وہاں کے کوئٹے کے، وہ بیچارے ڈیوٹی کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، وہ نرسیں 4 شہید ہو گئی ہیں، وہ پھر کو 11 بچیاں بیچاری وہاں پہ 14 بچیاں شہید ہو گئی ہیں۔ دیکھو نا ذرا کہ کوئی، میرا مطلب ہے کہ کوئی کسی طرف سے بھی خلاصی ہے ہی نہیں۔ اچھا، ایک اور بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی لڑائی جو لوگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی بہرحال یہ رضا اور منشا تو ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ وہ یہ کاروائی کر رہے ہیں، کچھ اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے دل بھی جیتنا چاہتے ہیں۔ ان تمام کوششوں میں ایسی کوئی کوشش نظر نہیں آتی، مطلب بچیوں پہ حملہ کرنا،
मासूम बच्चियों पे हमला करना, फिर हॉस्पिटल्स में जाके लोगों को इस तरह शहीद करना दरिंदगी के साथ, साफ पता है। फिर पाकिस्तानियत की अलामत, पाकिस्तानियत खालिसतन पाकिस्तानियत की अलामत, ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी को टारगेट करना, इन तमाम बातों का क्या मकसद है? ये कोई पाकिस्तानियों के दिल जीतने वाली बात तो नहीं है। ये तो जो बंदा भी ये हरकतें कर रहा है, जो कुव्वत भी हरकतें कर रही है, जाहिर है कि उसको पाकिस्तानियों की हमदर्दियां जीतने का तो कोई मकसद दूर दूर तक नजर नहीं आता। वो सिर्फ बलोचिस्तान में ही हालात खराब नहीं करना चाहता जो ये हरकत कर रहा है, वो पूरे पाकिस्तान का दुश्मन। बिल्कुल। जिसने कायदे आजम की रिहाइश में 5 बम चला दिए हैं, ये क्या मकसद है? मतलब वहां क्या था? मासिवाय इसके कि वो एक वाकई तुम ठीक कह रहे हो, वो पाकिस्तान की अलामत थी, पाकिस्तानियत की अलामत थी, उसे टारगेट करना तो सीधा सीधा पाकिस्तान की साथ ही दुश्मनी करना है। और वो दुश्मन जो है वो देखो कैसी प्लानिंग के साथ अपना काम कर रहा है। पहले बस के ऊपर हमला किया गया है, अब जबकि सबको पता है कि भाई ये जख्मी हुए जो लोग हैं इनको अस्पताल की तरफ ही लेके जाना है, या जो बेचारे शहीद भी हो गए उनको भी, उनकी भी डेड बॉडीज को लेके अस्पताल की तरफ ही जाना है। जब वहां पे सारे वो बेचारे इंतजामिया के लोग पहुंचे हैं, वो लेके दौड़े हैं, तो अस्पताल में आगे बैठे हुए हैं वो लोग, उन्होंने फायर खोल दिए। इसका मकसद सिर्फ यही है ना कि आइंदा अगर अल्लाह ना करे ये दुश्मन जो है वो ये कह रहे हैं कि हम कहीं कार्रवाई करें तो उनकी इमदाद के लिए भी ना पहुंचा जाए। वहां पे जो लोग शहीद हो या जख्मी हो उनको लेके आप जाएंगे तो हम वो भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, अस्पताल जाना भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। खौफ पैदा किया गया। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल उम्मीद अफजा बात इस सारी सूरत हाल में यही नजर आती है कि जिस तरह हमारे सियासी रहनुमाओं ने यकजहती का सबूत दिया है, हालिया इंतखाबात में भी तमाम तर धमकियों के बावजूद और ख़राब सूरत हाल के बावजूद अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया है और जमहूरियत का सफ़र जारी रखा है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के वाक़यात भी हमारा मोरल नहीं इंशाअल्लाह ताला तबाह कर सकते। मेरा ख्याल है कि कौम अगर इकट्ठी एक दफ़ा खड़ी हो जाए और उन लोगों को अपनी सपोर्ट दे जिन्होंने फैसले करने हैं, तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। डरेगी नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कौम तो लीडरों के पीछे ही है ना जी, और लीडर जो है मेरा ख्याल है सारे लीडरों को अब इकट्ठे हो जाना चाहिए, और हैं अल्लाह के फजल से। चूंकि पीपल्स पार्टी जो है वो 5 साल निकाल के देख के गई है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब बड़े जोरों के साथ नून लीग आई है, ये भी समझदारी के साथ और मुल्क की मोहब्बत के साथ काम करने वाली जमात है। अब एक और पार्टी जो बड़ी तीसरी बड़ी पार्टी सामने आई है इमरान खान साहब की। खान साहब भी चूंकि मुल्क के साथ प्यार करने वाले हैं, मुल्क के हीरो वाले, और मेरा ख्याल है कि वो नवाज शरीफ साहब को इस हवाले से गैर मशरूत तौर पर पूरी तरह सपोर्ट देंगे, और कई बार वो इस बात का इंदिया भी दे चुके हैं। बिल्कुल करेंगे, चूंकि वो बहुत ज्यादा वो चूंकि हैं भी जीते भी वो पख्तूनख्वा से तो बहुत बड़ी तादाद में जीते हैं। वो बलोचिस्तान की सूरत हाल को बिल्कुल इजी नहीं छोड़ेंगे, उसको किसी हवाले से भी सियासत की नजर नहीं होने देंगे वहां पे। वो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जरूर वहां पे यकजहती का मुजाहरा करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। मोहतरमा, बेनज़ीर की साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान ने कहा है कि सदर ज़रदारी को अगर बेनज़ीर से उन्स है तो गलतियां तस्लीम करके पीपल्स पार्टी छोड़ दें। बहुत आला नाहिद खान साहब, ये जो आपने गलतियां तस्लीम करके कहा है यहाँ तक तो चलो ठीक है, पीपल्स पार्टी छोड़ दें क्या मतलब हुआ जी? हद हो गई आप वाली भी। आप भी मेरा ख्याल थोड़ा सा आजू नाक की तरह ये आधा बात को बढ़ा देती है। क्या मतलब? आजू नाक हमारा एक दोस्त था, पॉलिटिकल वर्कर था, वो भी इलेक्शन भी लड़ा है। आजू नाक, अच्छा। उससे आप अंदाजा लगा लें कि उसका इंतखाबी निशान नाक की था, नाक चौड़ा था ये रहा उसका। लो जी, आजू नाक कितना तेज था, हम इकट्ठे नहर पे नहाने के लिए जाया करते थे। दुआना साथ हम लेकर गए हुए जनाब, जाके हमने नहर में दुआने भी फेंक दिए, खुद भी नहाना शुरू हो गए। को पौना को घंटा नहा के हम दुआना लेके बाहर निकले तो जब काट के खाने लगे ना तो आजू नाक कहता है 1 मिनट भाई जी, आपको पता है नहर में नहाने के बाद अगर दुआना खाएं तो हैजा हो जाता है। पक्का ही इतना उसने मुंह बना के कहा कि हम मान गए कि वाकई आजू नाक वैसे भी इतना बड़ा नाक है, ठीक ही कह रहा होगा।
لو جی ہم نے دعانا چھوڑ دیا, ہم نے کہا کہ گھر جا کے کھا لیں گے, ہم نے واپس نہر میں چھلانگ لگا دی. اچھا, نہر میں ٹبکی لگا کے جب میں نے منہ باہر نکالا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ باہر آجو نک نہر کے کنڈے پہ بیٹھ کے تڑا تڑ دعانا کھا. اس لیے نعید خان صاحبہ میرا خیال ہے کہ دعانا جن کا ہے ان کو کھانے دیں. ہاں غلطیاں تسلیم کرنے تک آپ کی بات بہت درست ہے. نعید خان صاحبہ نے سیدھا استعفے کا مطالبہ کر دیا. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی. لوگوں نے میرے استعفے کا مطالبہ ہی کر دیا. مسلم لیگ کاف کے رہنما کامل علی آغا نے کہا ہے کہ حکمرانوں کو عوام کی چیخو پکار سنائی کیوں نہیں دیتی. لو آغا صاحب, ابھی تو جناب عوام چیخو پکار کر ہی نہیں رہی. پچھلے 5 سال آپ کے دور اقتدار میں جو آپ مٹھیائی بانٹ کے گئے تھے نا, ابھی تو ہم وہی کھا رہے ہیں حیور. وہاں سے یہ ویلے ہولے مٹھیائی بھی تو آپ نے بڑی بانٹی. ہائے ہائے یار یہ کامل علی آغا, یار یہ مرحومہ کاف لیگ کے سیاستدان ہیں. مرحومہ کاف گئے وقتوں کی بات ہے, ایک تھی کاف لیگ. جی تو حیور جناب آغا کامران علی صاحب, آغا کامران نہیں, کامل علی آغا. ہاں کامل علی آغا صاحب, بات یہ ہے کامل علی آغا, کامل علی آغا صاحب, بات یہ ہے جناب علی کہ یہ جو ہوتا ہے نا ہر حکمران اس کا ایک خوش آمدی ٹولہ ہوتا ہے. ان کے پاس حیور کو برود کا گولا نہیں ہوتا, روئی کا گولا ہوتا ہے جو وہ حکمرانوں کے کانوں میں تن دیتے ہیں. لو میں بتا کن کو رہا ہوں, یہ تو خود پرویز مشرف کے ہراول دستے کے چیف رہ چکے ہیں. ہاں جو خوش آمدی ٹولہ ہوتا ہے وہ ہراول دستہ ہی ہوتا ہے. لوڈ شیڈنگ ختم ہونے تک شہباز شریف مینار پاکستان پر اپنا ٹینٹ آفس بحال رکھیں, رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ. نہیں یہ تو ویسے خورشید شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب. حیور پچھلی حکومت میں تو آپ میٹرو پہ چڑھ کے بھی جناب منار پاکستان چلے جاتے تھے, اب آپ میٹرو پہ بیٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں. حیور اب کیوں نہیں جاتے آپ منار پاکستان کی طرف؟ اب منٹو پارک میں پانی کھڑا ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب کو فوری طور پر خود احتجاجی کیمپ لگا لینا چاہیے, ورنہ عمران خان وہاں جا کے لگا لے گا. ہاں بالکل ٹھیک, یہ بات کو چلا, یہ دیکھو جان بوجھ کے عمران خان کو کیوں دے رہا ہے کہ ٹینٹ چوک کے ادھر نکل جاؤ. حیور چلے جائے ادھر ٹینٹ لگا کے, جیسے پچھلی حکومت میں جایا کرتے تھے آپ. اس وقت وہ تھڑا پنکھا پکڑ کے چھوٹی پھوپھو بنے ہوتے تھے آپ. چھوٹی پھوپھو کا شادی والے دن بڑا روب ہوتا ہے, وہ تھڑا پنکھا پھڑ کے بیڑے میں بیٹھ جاتی ہے, جو وہ کہے پھر وہی ہوتا ہے. دیکھا ہلڑی کھلنیاں, اوکے, جان جبی نہیں جانی, اوکے, سلامیاں بھی نہیں شروع کرنی, اوکے. چھوٹی پھوپھو کی بیاہ والے گھر میں اتنی اہمیت ہوتی ہے جتنی کعبے میں چھوٹی لاچی کی اہمیت ہوتی ہے. آج بڑی پھوپھو کی جان چھوڑ دی ہے چھوٹی پھوپھو. یار سارے دیکھو خاندان کے لوگ اہم ہوتے ہیں, کوئی کہیں امپورٹنٹ ہے, کہیں امپورٹنٹ ہے. جیسے شہباز شریف صاحب پنجاب میں امپورٹنٹ ہیں اور وفاق میں وڈے میاں صاحب امپورٹنٹ ہیں. سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار مجھے بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھانے کا مشورہ دیتے رہے. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے, میرے اللہ پاک نے میرے مرشد کی مشکلیں آسان کر دینی. آمین. میرے مرشد کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب مجھے بھی کہتے رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ ودانا, اور میں نے ان کی یہ بات نہیں تھی مانی, میں نے ودائی تھی. جی جناب. ویسے مرشد اسحاق ڈار صاحب کو چھوڑے, آپ نے تو کسی کی بھی کوئی بات بھی نہیں تھی مانی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کسی ایک قدے کی مان بھی لیتے ہوتے ہیں نا. ساری قوم میرے مرشد کو کہتی رہی ہے کہ چلے مرشد آپ تو ٹھیک ہے, مگر آپ اپنے وزیروں سے تو کہیں نا کہ یہ ہاتھ تھوڑا رکھے. تمہارے مرشد کو کیسے کہتی رہی ہے قوم کہ آپ تو ٹھیک ہے؟ یار تم ہمیں پوائنٹ آؤٹ نہ کیا کرو اس طرح کی چیزیں. اس بات کا ٹریفک میں فائر بریگیڈ کی گڈی جو ہوتی ہے اس کو سگنل توڑنے کی اجازت ہوتی ہے. ایسے مرشد نام ماننے کی تو آپ نے ایسی عادت اپنائی کہ آپ نااہل ہو کے گھر چلے گئے, آپ نے عدالت کی بھی نہیں مانی. وہ منیر نیائی نے میرے مرشد کے متعلق ہی کہا تھا نا, عادت ہی بنا لی ہے
مرشد نے تو اپنی منیر نیازی نے گایا بھی تھا یار گایا یار یہ مجھے جان بوجھ کے سلنڈر کرتا ہے سلنڈر وہ کیا ہوتا ہے انگریزی میں سرنڈر ہاں نہیں وہ بھی نہیں ادھر فیٹ ہوتا جان بوجھ کے یہ میرا فکرہ غلط کراتی ہے اچھا جی اگلی خبر سن لیں ماسکو میں ڈینگی کی روک تھام کے لیے انعام رکھ دیا گیا جو شخص مچھر مارے گا وہ انعام کا حقدار ہوگا ماسکو میں جی ہائے 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 دیکھو یہ رہا ادھر ہم مفت مچھر مارتے پھر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو ڈینگی کا مچھر مارے گا اس کو انعام ملے گا بالکل ویسے اگر ادھر سے مچھر مار کے شیشی پار کے بھیجیں تو ادھر سے انعام بھیج دیتے ہاں شیشی کے اوپر لکھ دیں گے خادم اعلیٰ سکیم کے ہلاک شدگان خادم اعلیٰ نے بھی مچھر کو بڑھا کے لگایا ہائے 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 مچھر اور پلس خادم اعلیٰ کو دیکھ کے ایسی دوڑ لگاتی ہے نا ہائے 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 ہاں ہاں میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے خود دیکھا ہے مچھر اور ایسے جو اکٹھے دوڑ رہے آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے تو کدھر جان رہی ہے تو کدھر جان رہی میں تو ادھر جان رہی تو میں بھی ادھر ہی جان رہی نظر نہیں آتا تینوں نہیں تو کیوں نسن رہی ہیں ایویں بات نسن رہی ہیں میں کو خادم اعلیٰ تو ڈر کے نہیں نسن رہی اچھا میں بھی کو خادم اعلیٰ تو ڈر کے نسن رہی ہے میں نے تو ڈاکٹر نے کیا وزن گھٹ کر وزن گھٹ کر تیری بڑی 5 لیٹر دی ٹینکی ہے بس کرو کیا کر رہے ہو یار نہیں یار اب تو مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے Junaid Saab, to be very frank, I think about watermelon. اچھا You know watermelon? نو Duana is watermelon. جی جی واٹر ملن Yes. یعنی ملنے سے کوئی تعلق ہے یار تم یار خدا کے لیے سیریس ہوا کرو یار جب میں ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہوں معاشرے کو تو بیچ میں ہنسا نہ کرو نہیں میں کب ہنساؤں یار یہ جو ہوتا ہے نا دعانا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے دنیا کا گلوب تم دیکھتے ہو تو ہر چیز اس پہ ہوتی ہے نا اسی طرح جو دعانا ہے صحت کے لیے ہر چیز اس میں ہوتی ہے بالکل تم اس کو لیتے ہو اور تم مجھے کہہ دیتے ہو کہ تم دعانے کا ذکر نہیں کرو گے تم نے شو کو پینڈو کر دیا ہوا نہیں میں خدا نہ خاصا میں نے کبھی نہیں یہ کہا تم جس طرح بلکہ دوانے کا مذاق اڑاتے ہو میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں نہیں میں آج دعانے کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا میں اس کا احترام کرنا چاہتا ہوں یہ جو مسٹر دوانا صاحب ہیں یار یہ وہ نہیں رہے اب پاکستان میں پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ دوانا جیسا ہم نے بچپن میں کھایا ہوا ہے ہائے 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 یہ ایک ہمارے خطے کا دیسی پھل تھا اور اس کو اچھا ویسے ایک تمہاری تصحیح کر دوں کچھ نہ کچھ کرے گا یہ روز چلو جی تصحیح کر لو تربوز پھل نہیں تربوز سبزی ہے بنیادی طور پر اچھا ماشاءاللہ یعنی میٹھی سبزی ہے میٹھی سبزی ہے کدو کھیرا تر یہ اس فیملی سے ہے اچھا 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 اس لیے دنیا کے اکثر ملکوں میں اکثر معاشروں میں اور صدیوں سے تربوز کو کچے تربوز کو سبزی کے طور پہ مختلف چیزوں کے ساتھ ملا کے پکایا جاتا تھا اچھا اور ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی کچے تربوز کو پکایا جاتا ہے تربوز کے چھلکوں کی آج بھی ہمارے سرائکی بیلٹ میں اکثر دیہاتوں میں گاؤں میں یہ چیز پکائی جاتی ہے تربوز کے چھلکوں سے یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دوانا وہ کیوں نہیں رہا ہم نے اس کی طرف کیوں نہیں توجہ دی جب ہم نے جو اپنا آم ہے وہ ادھر دیکھو نا پاکستان میں کئی قسموں کا بننا شروع ہو گیا 100 سے ٹپ گئی ہیں اس کی نسلیں اچھا دنیا میں تربوز 1200 سے زیادہ اقسام میں کاشت کیا جا رہا ہے 1200 تو ہمارے ہاں کوئی اقسام میں ملتا جا رہا ہے اور وہ بھی خراب ہوتی جا رہی ہے ہاں اس کو بھی نہیں ہم نے صحیح رکھا اور دنیا کا جو مہنگا ترین تربوز ہے وہ پتہ کس قسم کا ڈینسوکے یہ جاپان کا تربوز ہے جو وہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور پوری دنیا میں اس کو ایک ڈیلیکیسی سمجھا جاتا ہے روساک کا یہ تربوز سمجھا جاتا ہے عمرا کا ایرسٹوکریٹس کا بڑا ایلیٹ قسم کا یہ تربوز ہے اور اس کی اگر تم نیٹ پہ کبھی ڈینسوکے ٹائپ کر کے دیکھو اس کی پیکنگ دیکھو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کسی جیولری سیٹ کی یا پرفیوم کی پیکنگ ہے اس طرح کچھ دن پہلے ایک خبر نہیں آئی تھی
کہ جاپان کا ایک تربوز امریکہ میں 6100 امریکی ڈالر میں فروخت ہوا ہے، یعنی کم و بیش 6 لاکھ روپے کا ایک اتنا سا تربوز. واقعی؟ ہاں جی بھائی جان، 6 لاکھ کا دہانا جی کسی اور فروٹ کا ادھر کر لیتے ہیں. پھر میں تو اس کو سستا اور زیادہ سمجھ کے پسند کرتا ہوں. جاپان کے ایک مخصوص علاقے میں ڈنسوکے کاشت کیا جاتا ہے، اور اس لیے شاید بہت مہنگا ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اس علاقے میں بھی ایک سیزن میں 9000 تربوز یعنی اس کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے. 9000 اس سے زیادہ نہیں ہوتا. مشکل کاشت ہوگی اس کی، اس لیے یہ مہنگا. اس کے ٹیسٹ کے بارے میں مختلف جگہوں پہ لکھا گیا ہے کہ ناقابل بیان حد تک یہ لذیذ ہے. ناقابل بیان، کرسپی ہے، میٹھا اور کرسپی. تربوز کرسپی ہونا، یار اس کی ایک بائٹ ہی منگا لو ادھر سے. 6 لاکھ کا تو بہت مہنگا ہے. بہت مہنگا ہے دونوں بھائی پیسے ڈال کے ایک بائٹ کھا لیتے. اچھا، پاکستان میں بھی اب تربوز کی مختلف اقسام کی کاشت پر تجربات ہو رہے ہیں. مثلا چکور تربوز، بغیر بیج کے تربوز. چکور تربوز؟ ہاں چکور تربوز. واہ 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 واہ. نہیں میں نے چکور تربوز ابھی تک نہیں دیکھا. وہ تو بڑا اچھا ہے، بندہ آگے چکور تربوز رکھ کے اوپر شیشہ رکھ کے شیک بھی کر سکتا ہے. چھوٹے شٹول کا کام بھی وہ دے گا. یہ تو تم مجھے حیران کر رہے ہو کہ یار میں نے اتنی تو قسم کی ہو گئی ہیں نسلیں تربوز کی. میں تو سمجھتا تھا ہی کوئی نسل ہے تربوز کی 1200 جیڑا پنولا والے. تربوز کے بارے میں میری معلومات تو نہ ہونے کے برابر ہیں. تربوزیولوجی کے ایکسپرٹ تو آپ ہیں. نہیں مگر میں تو بڑا محدود علم رکھتا ہوں. اس کا مطلب ہے 1200 نسلیں ہو گئی ہیں. بالکل. ہوئے 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 تربوز کے فائدے تو بتا دو. فائدے تو اس کے ایسے ہیں کہ تم حیران ہو جاؤ گے. تم اب دیکھو نا، ساری قوم کو بلڈ پریشر ہے. لو پہلا نسخہ تمہیں بتانے لگا ہوں. تم کہو گے کہ آئیے یو2 یہ جو تربوز ہوتا ہے، سیانے امریکی ریسرچوں والے، یونیورسٹیوں والے اب کہہ چکے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے. بالکل. کہتے ہیں کہ مسلسل اس کو اگر 1.5 مہینہ استعمال کر رہے ہیں، کھا لیں. استعمال یہ نہ کرے جو میں بتا رہا ہوں اوپر شیشہ رکھ کے شیو شروع کر دیں. نہیں، اس کو اگر کھا لے بندہ تربوز کو، دوانے کو، تو بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے. بالکل. 1.5 مہینہ مسلسل اگر کھایا جائے. پھر یہ گردے کی اور پتے کی پتھری کو ڈیزالو کرنے کے لیے، خارج کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. پھر یہ جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جو انتڑیاں ہوتی ہیں ان میں جو کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ، تمہارے لیے میں ضروری کہنا چاہتا ہوں بزرگوں کے لیے، اس کو نرم رکھنے کے لیے یہ بڑا اہم ہے. اچھا، بزرگ کہتے ہیں کہ چاولوں کے ساتھ، چاول سے پہلے تم کہتے ہو یہ کہا کرو، میں تم کہتے ہو چاول سے پہلے، چاول کے بعد یا چاول سے پہلے تربوز نہیں کھانا چاہیے. نہیں کھانا چاہیے. بالکل یو آر رائٹ. یہ بزرگ ٹھیک کہتے ہیں. اور پھر میں ایک آپ کو اور چیز بتاؤں. اس کا چونکہ یہ پانی ہوتا ہے اس میں 94% پانی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اس لیے یہ بلڈ پریشر کے لیے تو اچھا ہے ہی. یہ میدے کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جو ہم میدے کے لیے چیزیں ادھر ادھر کی دوائیاں کھاتے پھرتے اچھا، وزن کم کرنے کے لیے بڑا لاجواب ہے. وزن کم کرنے کے لیے اچھا ہے. ڈی ہائیڈریشن جو ہے، جو باڈی میں ہو جاتی کسی وقت، اس کو بچاؤ کے لیے بڑا اچھا ہے. بالکل. اچھا عزیز صاحب، آپ کو پتہ ہے تربوز کے ساتھ ساتھ تربوز کا چھلکا بھی بہت اچھا ہے. ہاں ظاہر ہے. بھینسیں ہمیں تو نہیں نہ کھاتی. بھینسیں ایک عقل مند انسان ہوتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا چھلکا اگر ڈرائی کر کے اسے سکھا کر ہم آٹے کے ساتھ مکس کر کے اس کا ماسک لگائیں تو ہماری اسکن گلو کرتی ہے اور خوبصورت، بالکل خوبصورت ہو جاتی ہے. لو کرمال یہ وہ دوانے کے چھلکے نہ پھینکنا. گھبراؤ نا، بھابی نے پہلے تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں یار. یار یہ آہستہ آہستہ میاں نہیں ہوتا یار. یار بھابی نے میرے لیے دوانے کے چھلکے رکھے. میں بھابی کا خاوند ہوں یا اس کا لیلا ہوا ہے. اچھا عزیز صاحب، ایک ٹوٹکا اور بھی ہے. یہ جو خیر جو مجھے پہلے چکر تو ختم ہو رہے. اچھا ٹھیک ہے. اب بتاؤ. میں مذاق کر رہا تھا. بھابی نے جو درمیان میں سے وہ گری کی طرح کا گودا نکلتا ہے نا، وہ مصوف کے لیے رکھا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب خوش ہو. اچھا، یہ تربوز کا جوس ہے نا، اگر ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں اور کیوبز میں کی شکل میں جما لینا تو رات کو سونے سے پہلے اگر سکن پہ لگائیں تو جو سکن پہ ہمارے دانوں کی وجہ سے وہ کھڈے سے بن جاتے ہیں نا، ان کے لیے ہیلر کا کام دیتا ہے. واہ 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 واہ. نہیں دوانا جو ہے یہ ایک تم نے نسخہ نہیں سنا. یعنی تربوز کا جوس آپ چہرے پہ لگا کے سو جائیں تاکہ رات کو منہ پہ کیڑیاں چڑھ جائیں. سیرے اٹھ کے بچے پہلے ابے کی کیڑیاں چڑھے.
اس کے بعد ابا اٹھائیں. ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, پاکستان کی خوبصورت میٹھی اور مایا ناز آواز وارث بیگ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے وارث بیگ 2. اب سننے والوں کا اللہ وارث. آج میں آپ کے سامنے آف بیٹ حسب حال میں بجٹ کا آپریشن پیش کر رہا ہوں. 1 2 3 4. جتنا مشکل ہے یہ اس کی جلدی سمجھ نہیں آنی. بجٹ نے کافی لوگوں کو ہے یاد کرا دی نانی. مہینے بعد تھی شادی جس کی اس کے تھوڑ گئے پیسے. شادی حال کا خرچہ کم تھا ٹیکس بھرے اب کیسے. پہلے ہی لڑکی والے مانے تھے جیسے تیسے. یہ تو جلتے ارمانوں پہ پانی پڑ گیا جیسے. کہہ دو بن کے ٹیکس نے آ کر مانگی کیا قربانی. بجٹ نے کافی لوگوں کو ہے یاد کرا دی نانی. میں نے کہا تھا نا کہ یہ آف بیٹ سیگمنٹ 2 یا 3 کر پائے گا عمر کے اس حصے میں اور بیٹھ جائے گا. بیٹھ گیا نا آج. ناظرین, یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہلکا سا ڈانس دکھایا جائے. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ, یہ تیرے صدقے جاؤں. اچھا, ایک فرمائش یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر 2 سٹیپ کرو. کس کے اوپر؟ اس کے اوپر 2 سٹیپ. خدا کے لیے واہ واہ. ٹیکس فری چیزوں پہ گھر میں چل گئی تھکے زوری. بیگم بولے میک اپ کا سامان منگاؤ فوری. سرخی پاؤڈر لیتے آنا دونوں ایک ایک بوری. ورنہ گھر میں پھٹا ہوگا دیکھو آئی ایم سوری. پھر کہتے پھرنا کہ میں نے داڑھ تو تھی کڈوانی. بجٹ نے کافی لوگوں کو ہے یاد کرا دی نانی. یہ سٹیپ نیا ہے آج. نہیں, یہ آسان سٹیپ کر رہا ہے. اونچی اونچی بیٹھ کے روئے ہر سرکاری بندہ. بجٹ نے تنہاؤں کے گل میں ڈالا ایسا پھندا. 4 لاکھ سے اوپر اوپر ٹیکس کا پھر گیا رندہ. بجلی گل اتنی باقی لفظوں کا گورکھ تندہ. پبلک کی ساری امیدوں پر ہے پھر گیا پانی. بجٹ نے کافی لوگوں کو ہے یاد کرا دی نانی. سارے ایزی سٹیپس, سارے ایزی سٹیپس ہے نا. چینی کا بھی ریٹ لگے اب گولی وانگر ٹھاٹھا. گھی کا پیکٹ اتنا مہنگا زہر لگے ہے پراٹھا. قیمت شیمپو سے زیادہ ہے صابن ٹوٹل ماٹھا. منہ دھو کر جس سے بندہ انگریز لگے ہے کاٹھا. جی ایس ٹی لے کر آیا ہے مہنگائی طوفانی. بجٹ نے کافی لوگوں کو ہے یاد کرا دی نانی. ایسا ایسا اپوزیشن والوں کی تو مفت میں ہو گئی چاندی. دیکھو اپوزیشن کیسے اٹھ اٹھ رولا پاندی. موقع ہاتھ آیا ہے اس کے کیسا بینڈ بجاندی. وہ بھی چیخے گا کہ جس کو ککھ بھی سمجھ نہیں آندی. راجہ ریاض اور یا پھر بٹو کھوسا یا گیلانی. بجٹ نے کافی لوگوں کو ہے یاد کرا دی نانی. یہ دیکھو بات کہاں تک رہ گئی. دیکھ لو, یہ کاٹھے طوطے کا ڈانس ہے. تمہیں پتا ہے طوطا بھی ڈانس کرتا ہے, اور جب چوری کھاتا ہے پھر ایسے ایسے. ہائے ہائے. 10% کا تنہاؤں میں سڈن اضافہ آلہ. جیسے قیمہ بھون کے اوپر چھڑکو گرم مسالہ.
ڈار نے تو تھا تنخواہوں میں انکریمنٹ کو ٹالا, پی ایم کا ہے مگر ڈسیزن ٹھنڈے دودھ کا پیالہ, جان چھڑائی 10% پہ حکومت بھی ہے چلانی, بجٹ نے کافی لوگوں کو ہے یاد کرا دی نانی. اللہ کرے کہ بچت پالیسی اپنا رنگ جمائے, جو مینڈیٹ ملا ہے نون کو کدھرے بھول نہ جائے, جو وعدے تھے ان وعدوں کو آخر کار نبھائے, ریل چلے پی آئیے سدھرے کر کر بجلی آئے, میرٹ ہو اور رکے کرپشن خوش ہو پاکستانی, بجٹ نے کافی لوگوں کو ہے یاد کرا دی نانی. اللہ خیر. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہے ہمارا فیقہ, جس سے ہم بات کریں گے حالیہ بجٹ پر. چلو اتھے بھی بجٹ بجٹ بجٹ, جو دن ہو گئے نے بجٹ بجٹ سن کے میرے کان پک گئے. دکان تو صبح ناشتہ لینے جاؤ, چینی لینے جاؤ, بجٹ مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی ہے. کارخانے جانے کے لیے ویگن چ بیٹھو, کرایہ زیادہ دیو, بجٹ آ گیا. واپس آتے ہوئے اگر رستے چو دوانا لے لو تے بجٹ کے وجہ سے دوانا مہنگا ہو گیا. ہر چیز مہنگی, ہر چیز مہنگی. ماچس لینے جاؤ لالٹین جلانے کے لیے تو کہندہ جی مہنگی ہو گئی ہے, جی ٹی ایس لگ گیا ہے, جی ایس ٹی لگ گیا ہے, اور جو ابھی لگا ہے ماچس تے مہنگی ہو گئی ہے. ہاں مہنگی ہو گئی ہے, ہر چیز مہنگی ہو ہر گئی ہے. شئی مہنگی. بجٹ ہی بہو بن گیا ساڈے ہاستے. اب بجٹ کیوں ہوندا ہے مگڑو لے گیا. اب تمہیں کیسے بتاؤں بھی کہ بجٹ کیا ہوتا ہے. تم یوں سمجھ لو کہ تمہارا گھر چلانے کے لیے غلط چیز نہیں, تمہارا گھر چلانے کے لیے تمہاری والدہ حساب کتاب لگاتی ہے نا کہ اتنی آمدن ہوگی, اتنے اخراجات ہوں گے, اور اگر اخراجات زیادہ ہیں آمدن کم ہے تو باقی پیسے کہاں سے آئیں گے, کہاں سے پورے کیے جائیں گے. بس یہ سب کچھ بجٹ ہے. تو یہ جو بجٹ سناڑیا تھا ڈار صاحب, یہ پاکستان دی امی ہے. یار وہ پاکستان کا وزیر خزانہ ہے. اچھا خزانے دا وزیر ہے. اینو خزانہ زمین چو لپائے. جو زمین میں چھپے خزانے ہیں ان کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. ساڈے محلے چ نے نہ حاجی ہونی, ان کی جو امی ہے نا ان کے حویلی چو زمین چو خزانہ نکلیا سی. اچھا ہاں کہندے نے اشرفیاں دی دیگ نکلی سی. میں انہوں نے کیا, میں کہا دیگ ونڈنی کدو جے, کہنا چلا دوڑ. کہتا وہ تو ہماری امی کے گھر سے نکلیا تھی. کہندا اشرفیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں, جیسے روپیے ہوتی ہیں ایسے ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ اشرف کی بیوی کا نام ہے اشرفی. آگے سے لڑنا شروع کر دیتا ہے. حاجی بڑی شاہی, اس کے پاس بڑا نوٹ ہے. اچھا میں کیا ساڑھے روڑ رہے ہیں, بجٹ آ گیا ہے, بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, کتنے ٹوڑ جائیے. تو آگے سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے. اچھا کہندہ سانو کی ہوئے مہنگائی جڑی ہونی ہے, سانو کی فرق پہنا. اسی اپنا سودا بہت ہی مہنگا بیچ لیں گے تو پھر بہت ہی مہنگے پیسے آ جائیں گے. وہ جو کل بڑا نوٹ ہے حاجی کول. حاجی نے ہونوی نمی گڈی لئی ہے. فرق تو بیچارے غریب آدمی کو پڑتا ہے نا. ہر بندہ غریب آدمی تو سواڑی پا لیندا ہے. ہون ساڈے گھر آ گیا ہی ہو مالک مکان. اچھا جدوں بھی بجٹ آتا ہے آ جاتا ہے,
یا کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے پٹرول مہنگا ہوئے تو آ جاتا ہے. اچھا کہتا کڑایا وداؤ جی, ساتھ کوئی بندہ یا عورت لے کے آ جاتا ہے, اے نوی پارٹی ہے یہ کڑایا زیادہ دے رہی ہے, نالے میں کہہ دیندہ تُسی لوگ بھی بہت اچھے ہو مگر یہ 2000 واد دے رہا ہے. پھر تلے منتاں کڑ کے میرا پاو چڑا رونی حقا ہی ہو جاندہ ہے. ابا کہندہ اے تے چھاڑے لئے موت دا فرشتہ ہی بن گیا, جدوں بھی کڑ وڑ دا جان ہی نکل جاندی. اماں کہندی ہے کوئی گالی فکر دیا بیا سی 8 پیڑے روزے لاکھڑاں گے نو دے 1000 واد. ہون کو روزے آندے لے پہتے ہون کدھر جاواں گے اسی. تو آگے سے اس کو کہتا ہے پارٹی لے کے آیا جیڑی, اس کو کہتا ہے چلو جی یہ میرے پرانے کڑائی دار نے تھا تو رہن دیو. اور میں کیا ہمیں روز دوجے دن کوئی نہ کوئی پارٹی نال لے کے آ جانے فراڈیے. تو ساتھ ہی وہ جو پارٹی سی نا وہ بڑکھا چوک کے کہتی ہے خبردار وے میرے ابے نو فراڈیاں لگ گئی. اچھا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے آ گیا پارٹی بنا کے. اتنی تیز چیز ہے. توبہ. ابھی کہتا ہے کہ کہتا ہے میری بھتیجی لگ دی ہے تو اس نے لینا ہے مکان کہ میری بیٹی ہوئی ہے. ٹھیک رونا رو رہا ہے, غریب آدمی کی آمدن وہی ہے اور دوسری طرف مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آمدن ود جیوی ہے تے سرکاری ملازمہ دی تنہا وجہ دیندے نے. بالکل صحیح تے جیڑے کارخانیاں چ کم کرنیاں سی پرائیویٹ انہاں دی تنہا بڑھانے کی بات کرو تے کارخانے والے کہندے نے چلو دوڑو, نوکری سے نکال دیتی ہیں. اچھا میں تو ابے کو اب بھی کہہ رہا تھا کہ جا کے حاجی صاحب کو کہتے ہیں تنہا بتاؤ, تو آگے سے کہتا ہے میں جا رام نال وڈیا یونین دیا صدرہ. کہتا ہے انہیں تو انہوں آکھنے نا تو انہیں تیری فوراں چھٹی کرا دینی ہے. پھر دوسرے کارخانے والے رکھتے بھی نہیں, کہندے نے پہلے اونا کو لو سانو فون کراؤ پھر رکھاں گے. سارے امیر لوگ ڈلے ہوتے لے تے غریب بچارے نو بجٹ لڑ گیا. جے غریب ڈل کے باہر نکلے تے پولیس ڈنڈے بھی مار دیے تے پرچے بھی کٹ دیے. کارخانے والا کہندا تسی تنہا ودان دی گل کر دیو اسی تے تہاڈی ڈیوٹی ودان دی سوچن دے ہوئے. کہتے ہیں گورنمنٹ چیزاں کی ڈیوٹیاں ودا دیندی ہے, پھر اسی تہاڈیاں ڈیوٹیاں ودا دینی. ابا کہندے اے ودیا نظام ہے جی, واہ واہ, ڈیوٹیاں ودیاں جاندیاں نے تے تنہا نہیں ساڈی ودی. تے اسی طرح جیسے بجلی کوئی نہیں آندی تے بل ہونا ہی آئی جاندا. بالکل صحیح. ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.